لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ حدیث نمبر 549۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس نے بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت جلدی واپس آ گیا۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے کوئی لشکر ایسا نہیں دیکھا جو اس سے جلدی واپس آئے اور مال غنیمت بھی زیادہ حاصل کرے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہارے لیے ایسے لشکر کی نشاندہی نہ کروں جو اس سے بھی زیادہ جلدی لوٹنے والا اور زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا ہے؟ بات کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک لشکر آیا ہے جس نے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کیا اور بہت جلد واپس بھی آ گیا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ کے رسول نے انہیں بڑے خوبصورت انداز میں ترغیب دی کہ میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ جلدی اور زیادہ مال غنیمت دینے والا ہے۔ اب آپ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے۔ ایک آدمی جو گھر میں اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، پھر نماز ضحیٰ کے لیے وہیں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، ایسا آدمی جلدی لوٹنے والا اور زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انداز میں بات سمجھاتے تھے جو اگلے کے دل میں اتر جاتی۔ صحابہ چونکہ اس لشکر کی بات کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو بھی اس لشکر سے ہی تشبیہ دی کہ جو شخص یہ عمل کر لے گا تو وہ ایسے لشکر کی مانند ہے جو کہ بہت زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا اور بہت جلد لوٹنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، آپ نے عمل کیا بتایا ہے؟ آپ نے عمل یہ بتایا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے بڑے اچھے انداز میں وضو کرتا ہے، گھر میں اپنی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے اور مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، مسجد میں جا کے وہاں پہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھا رہتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں پہ اس نے نماز پڑھی تھی اور ذکر اذکار کرتا رہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ شخص باجماعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، فجر کی نماز اس نے ادا کی اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا اور یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اب سورج تھوڑا سا اونچا ہو گیا تو اس نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ تو یہ شخص جو ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو ایک مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس سے زیادہ اجر کسی اور کو مل سکتا ہے؟ تو جو شخص یہ مکمل عمرے اور مکمل حج کا ثواب لینا چاہتا ہے وہ دوبارہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کو یہ کیسے ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی بات، اب فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں، وہاں سے نہ اٹھیں۔ آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ دوسری شرط ہو گئی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ فجر کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری بات، آپ کا وضو نہ ٹوٹے۔ چوتھی بات، آپ دنیا کی کوئی بات نہ کریں، اللہ ہی کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد سورج اونچا ہو گیا، وہاں تک آپ بیٹھی رہیں، اور سورج تھوڑا سا اونچا ہو گیا تو آپ نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لی۔
اب جب آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے اٹھیں گی تو آپ کو مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہم سب حج کے لیے کتنا تڑپتے ہیں اور عمرہ کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، لیکن ہمارا مہربان رب جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہی، اپنے شہر میں رہتے ہوئے ہی مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ خواتین کے لیے میں ایک آسانی اور بتا دیتی ہوں۔ خواتین ایسا کر سکتی ہیں کہ فرض کیا انہوں نے اگر مسجد میں باجماعت نماز ادا کی ہے، وہ ان کے بچے ان کے ساتھ ہیں، اپنے بچوں کو اس وقت نیکی کی باتیں بتا دیں، اپنے بچوں کو اس وقت قرآن پڑھا دیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں، اپنا جو کلاس میں آپ نے قرآن پڑھا ہے اپنے سبق کو ریوائز کر لیں، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لیں، کیونکہ اگر آپ ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں گی تو پڑھ تو آپ قرآن ہی رہی ہوں گی نا، یا حدیث ہی پڑھ رہی ہوں گی۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے جب آپ لوگوں کے ٹیسٹ بنانے ہوتے ہیں، آپ کے پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسے موقع سے فائدہ اٹھا لیتی ہوں، کیونکہ ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہی ہے، اس میں بھی اللہ ہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت تک بیٹھیں جب تک کہ سورج بلند نہیں ہو جاتا، 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ کے اٹھیں، انشاءاللہ مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نماز فجر کی نماز باجماعت ہونی چاہیے، آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اپنی جگہ سے آپ نے نہیں اٹھنا۔ اور کب اٹھنا ہے؟ جب سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے، 2 رکعت پڑھ کے۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا کی بات نہیں کرنی، اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ سارے ثواب آپ ہی کے لیے ہیں۔ حدیث نمبر 551، رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں بتاؤں، وہ عصر کو دیر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج جو ہے غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت نماز پڑھتا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے قرآن مجید میں بھی ہدایت دی گئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ اور حدیث میں بتایا گیا کہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کے وقت جو ہے فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے، جیسے فجر کے وقت ڈیوٹی فرشتوں کی بدلتی ہے، اسی طرح رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں، اور دن والے فرشتے عصر کے وقت اللہ کے پاس انسان کی رپورٹ لے کر جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ اگر تو بندہ اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ کے پاس یہ رپورٹ جاتی ہے کہ اللہ تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اگر سویا ہو یا غافل ہو یا اور دنیا کے کاموں میں پڑا ہو تو پھر ویسے ہی اس کی رپورٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ فجر اور عصر کا بہت زیادہ دھیان رکھا کریں۔ اب منافق جو ہوتا ہے وہ عصر کی نماز کو دیر کر کے پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا، اس کی سفید ہوتا تھا، اس کی دھوپ میں تیزی ہوتی تھی۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد مدینے کے دور والے حصے پہ اپنے گھر میں جاتا تو تب بھی ابھی سورج بلند ہی ہوتا تھا، اتنی جلدی آپ عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ آج کل عصر کی نماز جو ہے 3:45 بجے اس کی اذان ہو جاتی ہے، اور 4 بجے جو ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو جو منافق ہوتا ہے وہ بیٹھا رہتا ہے بے پرواہی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے 5 بج جاتے ہیں، 5:30 ہو جاتے ہیں، سورج زرد ہو جاتا ہے، اس وقت اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے لگا لیتا ہے۔ ٹھونگوں سے کیا مراد ہے؟ وہ تسبیحات نہیں کرتا، بس جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں منافق کی نماز کی جو خاص نشانی ہوتی ہے، منافق نماز کو آتا ہے، سست ہوتا ہے اور اللہ کو زیادہ یاد نہیں کرتا، جبکہ مسلمان کو نماز میں لذت ملتی ہے۔ مسلمان نماز سکون سے ادا کرتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، اس میں اس کی تلاوت اچھی کرتا ہے، رکوع اور سجود پورے کرتا ہے، اور سجدے لمبے کرتا ہے۔
تو منافق جو ہوتا ہے وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، نماز کو لیٹ کرتا ہے۔ سوچ لیجئے کہیں میری نماز جو ہے وہ منافق والی تو نہیں ہے، اور میری نماز آیا مومن کی نماز ہے یا منافق کی؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں بعض اوقات بلا وجہ بیٹھ کے باتیں کر کے نماز کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ نماز فوت ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کیجیے، اور دوسری بات نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کیجیے، نمازوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، کیونکہ جب تک خشوع و خضوع سے نماز آپ ادا نہیں کریں گی تب تک وہ نماز اللہ کے ہاں مقبولیت نہیں پاتی۔ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں۔ تو خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 553، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضاء کے ایک قبیلے کے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا اس سے 1 سال بعد فوت ہوا۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے میں سے 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی جو تھا 1 سال بعد فوت ہوا۔ وہ شہید نہیں ہوا بلکہ وہ اپنی طبعی موت فوت ہوا۔ تو حضرت طلحہ کو خواب آئی کہ جو بعد میں آدمی فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا اور شہید بعد میں داخل ہوا۔ حالانکہ شہید کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبح کے وقت اس خواب کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ اس کے بعد سال کی 6000 یا اس سے اتنی زائد رکعتیں نہیں پڑھیں؟ یعنی شہید کا تو درجہ یہ تھا کہ جب وہ شہید ہوا خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن وہ آدمی جو شہید کے 1 سال بعد فوت ہوا اس نے 1 سال میں 6000 سے زیادہ رکعتیں پڑھی، اور اس نے رمضان کے روزے رکھے جو کہ شہید نے نہیں رکھے تھے۔ تو ان رمضان کے روزوں کی وجہ سے اور ان فرض نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا درجہ شہید سے بلند ہو گیا اور وہ جنت میں شہید سے پہلے چلا گیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزوں کا ثواب کتنا ہے اور فرض نمازوں کی ادائیگی کا اجر کتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات اس آدمی کا اجر مجموعی طور پر شہید کے اجر سے بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 554، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اللہ کے بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے نماز میں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ وہ اللہ سے سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ اب یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں انسان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید مرنے کے بعد جان چھوٹ گئی، میں سمجھتی ہوں مرنے کے بعد ہی تو اصل مسئلہ شروع ہوا۔ یہ دنیا بڑی آسان ہے، اگلی زندگی بڑی مشکل ہے۔ قبر میں جاتے ہی مردے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے اور اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تیرا نبی کون سا ہے۔ اور پھر اگر تو وہ سوالات کے جواب ٹھیک دے دے تو پھر اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہ جواب صحیح نہ دے سکے، بلکہ حدیث میں آتا ہے وہ شخص جو فاسق ہوتا ہے
یا جو کافر ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا اللہ کون ہے، مجھے نہیں پتا رسول کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کیا تھا. تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں ما دریتا وما تلیتا، تو نے نہ قرآن پڑھا نہ تو نے جانا، تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا نا. تو پھر اس کو قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. تو میں اس وقت، یہ میرا ڈائریکٹ ٹاپک نہیں ہے، جب یہ میرا ڈائریکٹ ٹاپک ہوگا تو میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بات کروں گی. اس وقت میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. جب اس سزا کا اثر ختم ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے پوچھا مجھے کس بنا پر کوڑا لگایا؟ تو فرشتوں نے کہا تو نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی. کیا سمجھ آئی؟ قبر کا عذاب نمازیوں کو بھی ہوگا، قبر کا عذاب نمازیوں کو بھی ہوگا، قبر کا عذاب نیکوں کو بھی ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے دوزخ میں نمازی بھی جائیں گے. حدیث میں یہ ساری باتیں واضح ہیں. باتیں ہم نہ پڑھیں نہ سیکھیں تو علیحدہ بات ہے. ہم نے اس دن حدیث نہیں پڑھی تھی کہ ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ وہ عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، یا رسول اللہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے اور بہت سی نیکیاں کرتی ہے، لیکن پڑوسی کو اپنی زبان سے تنگ کرتی ہے. تو آپ نے اس کی نمازوں اور صدقے کے باوجود فرمایا تھا لا خیر فی، اس میں خیر کوئی نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گی. تو کیا خیال ہے؟ وہ اپنی نمازوں اور اپنے صدقوں کے باوجود دوزخ میں جائے گی. تو میں آپ کو بتاؤں قبر میں بھی نمازیوں کو بھی عذاب ہوگا. تو وہ پوچھے گا کہ تم نے مجھے کس بنا پر کوڑا لگایا؟ تو فرشتے کہیں گے تو نے ایک نماز وضو کے بغیر پڑھی تھی. تو نماز وضو کے بغیر پڑھنے سے قبر کا عذاب ہوتا ہے. قبر کا عذاب اور کس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے چغل خور کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، طہارت کا خیال نہ کرنے والوں کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. اس کے علاوہ وہ فرشتے کہیں گے تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، اس بنا پہ وہ کوڑا اس کو لگایا گیا تھا. تو یہ دیکھ لیجئے ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ کوئی مظلوم ہو ہمارے سامنے اور ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ اس کی مدد کر سکیں اور پھر اس کی مدد سے ہم غافل رہیں. سوچ لیجئے کہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہے کہ تو نے مظلوم کی مدد نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیواؤں یتیموں کی کفالت کرنے والے کا ثواب قائم باللیل و صائم بالنہار کا رکھا ہے. جو شخص کسی مظلوم کو، کسی مستحق کی کفالت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ جتنا کوئی رات کو قیام کرنے والے کا ہے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا ہے. اور ویسے بھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. تو ان باتوں کا خیال رکھیے. نمازی کو بھی قبر کا عذاب ہوگا. اب اگلا سوال یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچے؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے میں آپ کو کوئی شارٹ کٹ نہیں بتا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں. سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، لیکن سورہ ملک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. سورہ ملک جو ہے پڑھ حقیقت میں انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی، کیونکہ سورہ ملک اتنی اس سے خوف آتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب لوگ دوزخ میں جائیں گے تو ان سے دوزخ کے داروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس نے تمہیں بتایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ بڑی ہولناک ہے؟ وہ کہیں گے بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اسے، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے
ہم ان کی باتیں سنتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو ہمیں ایسے ہی ڈراتے رہتے ہو، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، ان مولویوں نے ہی مصیبت ڈالی ہے، ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ ارے بھئی قرآن کی پڑھ کے ہی ڈراتے ہیں، حدیث ہی کی آیات، حدیث میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جس نے ڈرنا ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور تیاری کر لیتا ہے، اور جس نے نہیں ڈرنا ہوتا وہ اسی کی طرح کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل تو کیا تھا لیکن ہم نے نہیں سنا تھا، اور پھر وہ اس کو کہیں گے ہائے کاش ہم اس وقت سن لیتے اور عقل کر لیتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو جب ایسی باتیں انسان روز پڑھتا ہے اور روز سمجھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے عمل میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سورہ اخلاص پڑھنے سے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے توحید کا سبق ہے اس کے اندر، اور اگر انسان توحید پہ کار بند ہو جائے تو اللہ سے رحمت کی امید ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جب میت کو عذاب ہونے لگے گا تو نماز اس کے سر کی طرف آ جائے گی، اس کا زکوٰۃ اور روزے اس کے دائیں اور بائیں طرف آ جائیں گے، اور اس کے پاؤں کی طرف اس کا صدقہ اور خیرات اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اس کے پاؤں کی طرف آ جائے گا، اور یہ سارے مل کے اس کی سفارش کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اپنی نمازیں بہتر بنا لیجئے، اپنے صدقے اور اپنی زکوٰۃ اور اپنے روزے بہتر بنا لیجئے، اپنا صدقہ خیرات اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کو بہتر بنا لیجئے۔ یہ سارے مل کے میت کی سفارش کریں گے۔ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ انسان آن دی ہول اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے تو پھر ہی قبر کے عذاب سے بچنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں حشر کے عذاب سے بچا، ہمیں اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا قیامت کو حساب کتاب آسان لینا۔ حدیث نمبر 556، ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ بنو سلمہ جو مسجد سے ذرا دور رہتے تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں، تو اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ لیں گے جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی ہم لکھ لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ تمہارے جو قدموں کے نشانات ہیں یہ لکھے جاتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں تو وہ منتقل نہ ہوئے۔ حدیث کی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بنو سلمہ کے کچھ لوگ مدینے میں مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے سوچا ہم مسجد کے قریب آ جاتے ہیں، مسجد کے قریب ہوں گے، نماز با جماعت کی ہمیں آسانی رہے گی اور اس طرح ہمارا اجر زیادہ ہوگا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں ہم اسے بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کے قدموں کے نشانات بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس آیت کا حوالہ دے کے بنو سلمہ کو کہا کہ تم جو دور سے مسجد کی طرف چل کر آتے ہو، تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک قدم جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر انہوں نے منتقل ہونے کا ارادہ جو تھا وہ ختم کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد کے قریب اسی لیے تو آنا چاہتے تھے کہ ہمارا اجر بڑھ جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پیدل چلنے پر ہمارے ایک ایک قدم کے بدلے میں ہمیں اجر دیتے ہیں تو ہم منتقل نہیں ہوتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر منتقل ہونے کا جو تھا ارادہ ختم کر دیا۔ تو ایک بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب انسان مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو مسجد کی طرف جاتا ہے یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ
جنت میں اس کے لیے ایک مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں۔ جب بھی وہ صبح کو مسجد میں جاتا ہے یا شام کو مسجد میں جاتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ آپ مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، آپ کو مشقت تو ہوتی ہے چلنے کی، لیکن ایک ایک قدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں اور آپ کے درجے بھی بلند کرتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کا معاملہ تھا۔ آج کل حال یہ ہے کہ لوگ مسجد کے قریب رہنا پسند نہیں کرتے۔ اور کیوں پسند نہیں کرتے؟ جی مسجد سے ہر وقت لاؤڈ اسپیکر کی آواز آتی ہے، ہماری نیند خراب ہوتی ہے، ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور عام طور پہ وہ گھر جو کہ مسجد کے قریب ہوتے ہیں وہ ان میں لوگ رہنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ مسجد کے قریب انسان رہے تو یہ اس کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ مسجد کے قریب رہنے سے بچے نمازی بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی اللہ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں جو اس کے بغیر کبھی بھی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور مسجدوں کے قریب یا دور جیسے بھی انسان آئے اس کو مسجدوں سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 557، قبیلہ بنو بیاضہ کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے نماز میں بآواز بلند قرآن مجید نہ پڑھا کرو کیونکہ اس طرح دوسرے مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا اور فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی نماز کا جواب دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو آج ہی بتایا تھا کہ کیسے انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، وہ اس دنیا میں ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں انسان اس دنیا میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دربار میں ہوتا ہے۔ دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، فون نہیں سن سکتے، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اصل میں آپ اس وقت اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو خود بلایا ہوتا ہے اور اللہ اپنے چہرے کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز سے قرآن بھی نہ پڑھے کیونکہ اس شخص کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کے ادھر متوجہ ہوگی، تو لہٰذا جب کوئی بھی قریب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے قریب قرآن مجید بھی اونچا نہ پڑھا جائے۔ اسی سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آئی کہ جب بھی نماز پڑھے تو آپ اتنا اہتمام کر لیں کہ جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں وہاں نماز نہ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کو منع فرمایا کیونکہ نمازی کی توجہ اس کی طرف جائے گی، تو باتیں کرنے سے تو باتیں کرنا تو اس سے بھی کہیں زیادہ خراب بات ہے۔ تو نمازی کو خود چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے تو جہاں لوگ باتیں کر رہے ہیں ان سے علیحدہ ہو جائے، ایک کونے میں خاموشی کی جگہ پر جا کے نماز پڑھے تاکہ اس کی توجہ جو ہے پوری اللہ کی طرف رہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے جب لوگوں کی باتیں ہوں گی اور ٹی وی کی آواز آئے گی تو توجہ ڈائیورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اپنے آپ کو پوری کوشش کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اور اس کے لیے نمازی بھی کوشش کرے اور دوسرے لوگ بھی اس بات کا خیال کریں کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قریب ہم قرآن بھی اونچی آواز سے نہ پڑھیں، قرآن بھی اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ تو لہٰذا یہ نماز پڑھنے والوں کو بھی اس کا دھیان کرنا چاہیے، اور جو ان کے آس پاس دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی ان آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسروں کی نماز میں خلل نہ ڈالیے، مومن کو کسی طرح بھی تکلیف نہ دیجیے۔
حدیث نمبر 560 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز باجماعت کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نماز باجماعت جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ نماز باجماعت کا ثواب جو ہے 25 گنا زیادہ ہے۔ اب نماز سے باجماعت کے کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اجر انسان کو زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات، تمام لوگ وقت پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اول وقت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تیسری بات، جب انسان مسجد میں نماز پڑھتا ہے لوگوں کے حالات سے خبر رہتی ہے، کسی کی خوشی، کسی کی غمی، کسی کی پریشانی، سب کا پتہ چلتا رہتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کے کام آ سکتا ہے۔ انسان کو دن میں 5 دفعہ ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوتی ہے۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر لی، بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا، کسی کی غمی ہے تو اس میں جا کے اس کی غم میں شامل ہو گئے، کوئی خوشی ہے تو اس کو جا کے مبارک دے دی۔ تو نماز ہمیں ایک خاندان کی طرح جوڑ کر رکھتی ہے، اور یہ سارے فائدے ہمیں نماز باجماعت سے ملتے ہیں۔ یہ فائدے روحانی بھی ہیں اور یہ فائدے معاشرتی بھی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی 3 لوگ کہیں پر ہوں تو وہ نماز باجماعت کا انتظام کریں، ورنہ شیطان غالب آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ایک جو اکٹھی جماعت ہوتی ہے، ایک اکٹھا ریوڑ ہوتا ہے، بیڑیا اس کے قریب آتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن اگر ایک بھیڑ اکیلی جا رہی ہو تو بیڑیا اسے جلدی سے اچک لیتا ہے۔ جب انسان باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان زیادہ قوی ہو جاتا ہے، کیونکہ روز ایک دوسرے سے نیکی کی باتیں بھی ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ اب نماز ہمیشہ باجماعت پڑھیے، آپ کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے، وہ اکیلا جنگل میں رہتا ہے، اور جس وقت نماز کا وقت آتا ہے وہ اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش کا اعلان کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو معاف کر دی، بخش دیا، اور اسے جنت میں داخل کر دیا، کر دیا۔ تو لہٰذا باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ترغیب آپ ماؤں نے ہی دینی ہے۔ انہیں پہلے دن سے سکھائیے، بیٹا نماز مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے خود اہتمام کیجئے، خود پیچھا کیجئے۔ بچپن میں آپ نے ایک دفعہ ان کو عادت ڈال دی تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ صدقہ جاریہ ان کی جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور ان کی نماز باجماعت میں سے ایک حصہ آپ ماؤں کو ملے گا۔ ایک عورت کے فرض کیا 3 یا 4 بیٹے ہیں، اور اس نے ان بچوں کو اگر نماز باجماعت کی عادت ڈال دی ہے تو کیا خیال ہے ان سارے بچوں کی نماز میں سے ماں کو گھر بیٹھے حصہ ملتا رہے گا۔ ہم ان چیزوں کی طرف غور نہیں کرتے اور بعض اوقات بے پرواہی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولایا صلی وسلم دائما